عام انتخابات کی راہ میں حائل ایک اور رکاوٹ دور، سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسان کی الیکشن کمیشن کو 2 دن میں فنڈز جاری کرنے کی یقین دہانی، نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی بھی فنڈز جاری کرنے کی تصدیق۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ عدم فراہمی کی صورت میں سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ الیکشن کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، وزارت خزانہ نے 10 ارب روپے مہیا کیے، فوری طور پر 17 ارب روپے درکار ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی کے لیے بھی وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا، کہا الیکشن کے لیے 2 لاکھ سے زائد اہلکاروں کی کمی ہے۔ مسلم لیگ نون پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے اور پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز، اس کے سپورٹرز، ووٹر جو ہے وہ پوری طرح سے پرجوش ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور پارٹی کو عوامی مینڈیٹ ملے۔ الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ نے دی، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، پوری طرح تیار ہیں۔ 8 فروری کو نون لیگ جیتے گی۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ، کہا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہو سکتی ہے۔ بعض حلقوں میں 13 امیدوار ہیں، ٹکٹ اسے ملتا ہے جو الیکشن جیتنے کے قابل ہو۔ لاڈلا وہ تھا جس نے نون لیگ کی حکومت ختم کی۔ احسن اقبال اور دانیال عزیز کے درمیان تنازع کو ٹکٹ لینے کا جھگڑا قرار دیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات، کراچی کے علاقوں ملیر، کیماڑی، بلدیہ اور کورنگی کے حلقہ بندیوں پر اعتراضات اٹھا دیے۔ حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص اور نواب شاہ میں دیہی آبادی کے ساتھ شہری حصے کو ملانے پر اعتراضات، حلقہ بندیوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے پر غور۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ چیف کمشنر سندھ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے کارکن بن چکے ہیں۔ مانیے چیئرمین پی ٹی آئی کا بشرا بی بی کو نکاح سے پہلے نہ دیکھنے کا دعویٰ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ قرار۔ آئی پی پی رہنما اون چودھری کہتے ہیں قوم کا لیڈر خود جھوٹ بولے تو میرا فرض ہے سچ سامنے لاؤں، ان کے پول کھولے تو انہیں شرم سے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بات ہے کہ ایک پارٹی کا آپ لیڈر ہونے ہوتے ہوئے آپ ایسی ایک جھوٹ پر مبنی بات کریں اور توبہ نعوذ باللہ آپ یہ بات کہیں کہ آپ قرآن کو بیچ میں لا کے یہ بات کہیں، یہ بالکل ایک جھوٹ ہے اور یہ بالکل ملتے رہے ہیں۔ سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوگی۔ ملزمان کو کیس کی نقول فراہم کر دی گئی، سماعت آئندہ منگل تک ملتوی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ان کی اہلیہ بشرا بی بی سمیت دیگر 6 ملزمان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کر دیا اور عدالت نے ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ سماعت 6 دسمبر کو ہوگی۔ لاہور میں مولانا فضل الرحمان کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات، شہباز شریف اور مریم نواز بھی موجود۔ مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور جے یو آئی سندھ میں دیگر اتحادیوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے انتخابی میدان میں اتریں گے۔ خواجہ سعد رفیق کی سندھ میں سیاسی مذاکرات کے بارے میں بریفنگ، کہا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہوا ہے۔ بجلی صارفین سے بلز کی مد میں کروڑوں روپے زائد وصول، اوور بلنگ کی شکایت پر انکوائری کمیٹی کی رپورٹ۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں پر صارفین سے اوور بلنگ ثابت، 40 روز کے بل وصول کیے گئے۔ نیپرا کا اوور بلنگ میں ملوث ڈسکاس کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ، ملوث کمپنیوں کو نوٹسز جاری۔ جولائی اور اگست کے بلز پر میٹر ریڈنگ تصاویر نہ لگا کر صارفین سے بل وصول کیے گئے۔ ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس جو ہے نا وہ بہت مثبت انداز میں کنکلوڈ ہو چکی ہیں۔ اب جو آخری ٹرانچ ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی سٹاف لیول کی جو گفتگو ہے وقت سے ہی پہلے شروع ہو گئی ہے، جو کہ بہت اچھی انڈیکیشن ہے۔ امید ہے کہ جو فائنینشیل کرنچ ہے یا جو سچویشن ہے آہستہ آہستہ وہ درستگی کی جانب جائے گی۔
IMF سے مذاکرات مثبت انداز میں ہوئے، قرض کی آخری قسط کے لیے وقت سے پہلے بات چیت شروع ہو گئی۔ گوادر میں نگراں وزیر اعظم کی گفتگو، انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ معاشی صورتحال آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گی، نئی حکومت مزید اقدامات اٹھائے گی۔ مزید بولے، پاکستان چین کی ترقی سے سیکھ رہا ہے، چین بہترین ہمسایہ ہے، چند سالوں میں پاکستان میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری آئے گی۔ گیس کی قیمت بڑھنے اور عدم فراہمی کے خلاف کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان میں مختلف فیکٹریوں کی ہڑتال، مسائل حل نہ ہونے پر صنعت کاروں کی صنعتوں کی بندش میں توسیع اور ایکسپورٹ بند کرنے کی دھمکی۔ آل انڈسٹریل الائنس کے چیف کوارڈینیٹر جاوید بلوانی کہتے ہیں مسائل حل نہ ہوئے تو 1 ہفتے کی ہڑتال کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کا ہم پہ اعتماد نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے، خوف کی فضا ہے تو نیب اپنا کام نہیں کر سکتا۔ اگر نیب کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے دفاتر میں کوئی خوف ہے تو نیب پھر اپنا کام نہیں کرتا۔ آج کے بعد خوف و ہراسگی کی جو کیفیت ہے اس کو دور کریں۔ نیب سے جڑے خوف کے تاثر کو ختم کرنا ہوگا، تاجر مطمئن رہے، نیب اب تنگ نہیں کرے گا۔ چیئرمین ندیر احمد کا عزم، کہا ہر کسی کو ڈرانا شروع کر دیں گے تو معیشت کیسے چلے گی؟ سرکاری افسران کو یقین دلاتا ہوں نیب ان کا دوست ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ایک اور تاریخی دن، ٹریڈنگ کے دوران 1021 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 62,000 کی سطح عبور کر گیا۔ کاروبار کے اختتام پر 801 پوائنٹس کا ریکارڈ اضافہ 62,493 پوائنٹس کی نئی ریکارڈ پر بند ہوا۔ پی سی بی نے فاسٹ بولرز حارث روف، زمان خان اور اسپنر اسامہ میر کو بگ بیش لیگ کے لیے محدود NOC جاری کر دیا۔ پورے ایونٹ کے بجائے 7 سے 28 دسمبر کے درمیان محدود میچز میں شرکت کی اجازت۔ حارث روف اور اسامہ میر کو 5-5 جبکہ زمان خان کو 4 میچز کے لیے NOC جاری کیا گیا۔ اسٹار بیٹر افتخار احمد کہتے ہیں جارحانہ کرکٹ سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، ہر اننگز میں دلی خواہش ہوتی ہے سینچری کروں، آخر کے نمبر پر بھیجا جاتا ہوں، چاہتا ہوں مڈل آرڈر میں کھیلنے کا موقع ملے۔ بابر نے ایک بار مذاق میں چاچا کہا تھا، وہ ریکارڈ ہو گیا، بیٹے کو اچھا نہیں لگتا مجھے چاچا کہا جائے۔ اسرائیل کی سفاکانہ مہم کا 59واں روز، خان یونس، رفح اور جبالیہ کے پناہ گزین پر حملہ، رفح میں 4 گھروں پر بمباری، 35 افراد شہید ہوئے۔ خان یونس میں رہائشی عمارت کو ٹینکوں سے گولہ باری کا نشانہ بنایا گیا۔ 24 گھنٹوں میں مزید 700 فلسطینی شہید، مجموعی شہادتیں 15,523 ہو گئیں۔ کمال عدوان اسپتال کے گیٹ پر حملے سے 4 فلسطینی شہید۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کے چھاپے۔ اسرائیلی سینئر کمانڈر حماس کے ہاتھوں ہلاک، اسرائیل نے حماس کے آگے ہتھیار ڈال دیے، شمالی غزہ سے 70% فوج نکال لی۔ انخلا آخری مرحلے میں اسرائیل نے اپنے کمانڈر کے مارے جانے اور فوجی انخلا کی تصدیق کر دی۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے اسرائیل کا زمینی آپریشن اب جنوبی حصے میں جاری ہے۔ برطانیہ بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، غزہ میں جنگ بندی کے لیے ڈاؤننگ اسٹریٹ پر بڑا مظاہرہ، بڑی تعداد میں مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے افراد کی شرکت۔ جمائمہ نے بھی فلسطین مارچ میں حصہ لیا۔ فلاڈیلفیا میں یہودی طلبہ کا اسرائیل مخالف منفرد احتجاج، 15,000 سے زائد شہداء کے ناموں کی زنجیر بنا دی۔
ترکی کے صدر ایردوان کہتے ہیں مسلمان کے ہتھیار اٹھانے پر طوفان برپا کرنے والے اسرائیل کے وحشی پن اور ظلم پر خاموش ہیں. غزہ کو فلسطین سے کسی صورت علیحدہ کرنے کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. حوثی فوج کے بحیرہ احمر میں اسرائیلی بحری جہاز کو تباہ کر دیا. یمنی فضائیہ نے ڈرون سے یونٹی ایکسپلورر کو نشانہ بنایا. جہاز کے صہیونی حملے کو بچانے کے لیے امریکی جنگی جہاز کو آنا پڑا. واقعہ جبوتی کے نزدیک پیش آیا. حوثیوں کے میزائل حملوں سے 3 بحری جہازوں کو نقصان پہنچا تھا. موہنجو داڑو میں بنے بدھ مت مزار کے کھنڈرات سے تانبے کے سکوں کا ایک انتہائی قدیم ذخیرہ دریافت. سکے 2000 سال سے زیادہ قدیم ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ سکے کشان سلطنت کے زمانے کے ہیں جو کہ بدھ مت کی حکومت تھی. 2 صدی قبل مسیح سے 3 صدی عیسوی تک اس علاقے پر بدھ مت کی حکومت تھی. سکوں پر مزید تحقیقات جاری. انڈونیشیا میں آتش فشاں پھٹنے سے 12 سیاح ہلاک. مغربی سماٹرا میں ماؤنٹ میراپی آتش فشاں پھٹنے کے بعد 12 سیاحوں کی لاشیں برآمد. حادثے میں 2 افراد زخمی اور 12 کو پیماں لاپتہ ہو گئے.